برج خلیفہ دنیا میں موجود سب سے بڑی عمارت ہے۔ 2716 فٹ اونچی بادلوں کو پھاڑ کر نکلنے والی اس بلڈنگ پر $1.5 بلین یعنی کہ 114 ارب روپے۔ صرف اتنے زیادہ پیسے ہی نہیں بلکہ یہ بلڈنگ انجینئرنگ کی ہسٹری کا عظیم کارنامہ مانا جاتا ہے۔ اس بلڈنگ کو بنانا انجینئرز کے لیے بہت بڑا چیلنج تھا، کیونکہ اس کے لیے انجینئرز کو صرف 6 سال کا ٹائم دیا گیا تھا، جس میں ان کو یہ سارا کارنامہ سر انجام دینا تھا۔ ان 6 سالوں میں سے 3 سال تو صرف بلڈنگ کا نقشہ بننے میں ہی درکار تھے۔ اگر 3 سال میں نقشہ بنتا تو 3 سال میں بلڈنگ کیسے مکمل بنتی؟ اس لیے انجینئرز نے فیصلہ کیا کہ نقشے کے بغیر ہی اس کی کنسٹرکشن شروع کی جائے۔ فروری 2004 میں کھدائی کا کام شروع کیا گیا، لیکن ساتھ ساتھ اس کے ڈیزائن کا کام بھی جاری رہا۔ برج خلیفہ کی بنیاد ڈالنے کا وقت آیا تو ایک اور مسئلے نے جنم لیا۔ عام طور پر بڑی بڑی بلڈنگز کی بنیاد زمین میں موجود بڑے بڑے پتھروں پر ڈالی جاتی ہے، لیکن جس جگہ برج خلیفہ بننا تھا وہاں ریتلے پتھر یا پھر چھوٹے چھوٹے کمزور پتھر تھے۔ سوچنے کی بات یہ تھی کہ کیا کمزور پتھر دنیا کی بننے والی سب سے بڑی عمارت کا وزن سہ لیں گے؟ اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے سائنس کے ایک بیسک پرنسپل کو استعمال کیا گیا اور وہ تھا فرکشن۔ برج خلیفہ کی بنیاد 192 سولڈ سٹیل پائلز پر کھڑی کی گئی، جو 50 میٹر زمین کے اندر دھسے ہوئے تھے۔ پورے برج خلیفہ کا وزن 1، 2 یا 3 نہیں بلکہ 192 سٹیل پائلز پر ایکولی ڈسٹریبیوٹ ہونا تھا۔ برج خلیفہ کے ڈیزائن کے لیے کنسٹرکشن کمپنی ایمار نے شکاگو میں ٹاپ لیول آرکیٹیکچر فرم سے رابطہ کیا۔ یہ آرکیٹیکچر فرم ماضی میں بہت سی اونچی بلڈنگز کے سٹرکچر تیار کر چکی تھی، لیکن دنیا کی سب سے بڑی عمارت کا سٹرکچر تیار کرنے میں انہیں بھی مشکل پیش آئی۔ ان کو ایسا سٹرکچر تیار کرنا تھا کہ بلڈنگ 160 منزلہ ہو۔ اس مشکل سے نکلنے کے لیے انہوں نے بٹرس سٹرکچر کی مدد لی، اور یہ بٹرس سٹرکچر دنیا میں پہلی بار برج خلیفہ میں متعارف کرایا گیا۔ دوسری طرف کنسٹرکشن ٹیم ایک کے بعد ایک فلور بناتی گئی، لیکن تھوڑا اوپر جاتے ہوئے ان کو ایک اور مشکل کا سامنا کرنا پڑا۔ وہ یہ کہ جو کنکریٹ کا مکسچر یہ تیار کر کے اوپر بھیجتے تھے وہ اوپر جاتے جاتے سوکھ جاتا تھا۔ اس کا صرف ایک ہی سولوشن تھا، اور وہ تھا کنکریٹ سکشن سسٹم، یعنی برج خلیفہ کے باٹم سے ٹاپ تک موٹے موٹے پائپ انسٹال کیے گئے۔ ان پائپس کے ذریعے کنکریٹ کو اوپر تک پہنچایا گیا۔ یہ کوئی چھوٹا موٹا کنکریٹ تو نہیں تھا، اس پر لگنے والے ٹوٹل کنکریٹ کا وزن 1,00,000 ہاتھیوں کے وزن کے برابر تھا۔ اتنا زیادہ کنکریٹ پمپ کرنے کے لیے دنیا کے 3 سب سے زیادہ طاقتور پمپس منگوائے گئے، جنہوں نے یہ کام انجام دیا۔ کنسٹرکشن کے کام کو 3 سال گزر گئے۔ برج خلیفہ کے 140 فلور کھڑے ہو چکے تھے، اور دنیا کی سب سے اونچی بلڈنگ کا ریکارڈ 140ویں فلور پر ٹوٹ گیا تھا۔ لیکن مٹیریل اوپر تک پہنچانے کے لیے جو کرینز ان کے پاس موجود تھیں وہ مٹیریل کو 120ویں فلور پر پہنچانے کے قابل تھی، اور جو لوگ کام کر رہے تھے انہوں نے مزید اوپر کام کرنے سے انکار کر دیا۔ پھر دنیا سے مختلف کرین آپریٹرز منگوائے گئے۔ ان سب کی زبانیں الگ الگ تھیں، لیکن ان میں ایک چیز کامن تھی، وہ یہ تھی کہ انہیں اونچائی سے ڈر نہیں لگتا تھا۔ برج خلیفہ کا سٹرکچر آلموسٹ ریڈی تھا، لیکن اس میں جو ایک کمی تھی وہ تھی گلاس پینلز کی۔ اس پر ٹوٹل 24,000 گلاس پینلز لگنے تھے۔ جب گلاس پینلز لگانے کی باری آئی تو بلڈنگ کے اندر کا ٹیمپریچر دبئی کی گرمی اور اونچائی کی وجہ سے 100 ڈگری سینٹی گریڈ پہنچتا تھا۔ صرف 18 ماہ اس مسئلے کو حل کرنے میں گزر گئے، لیکن آخر کار مشہور زمانہ انجینئر جان زرافہ نے کہا کہ اس کے پاس اس مسئلے کا حل موجود ہے۔ اس نے ایک خاص قسم کا گلاس بنایا جو سورج کی روشنی سے نکلنے والی UV ریز کو واپس ریفلیکٹ کر دیتا تھا، لیکن اس ایک گلاس پینل کی قیمت $2,000 تھی، اور ایسے 24,000 پینل بننا تھے۔ اس کی رقم 3 ارب 60 کروڑ تھی۔ اس کے لیے ایک فیکٹری بنائی گئی جس میں صرف یہ گلاس پینل تیار کیے گئے، اور صرف 4 مہینوں میں یہ گلاس پینل تیار ہو گئے۔ آخری سال برج خلیفہ کی کنسٹرکشن مکمل ہو چکی تھی۔ اس کے اندر پانی، بجلی، گیس کا انتظام ہو چکا تھا، لیکن پھر بھی یہ ادھورا تھا۔ اس کے ٹاپ فلور پر ایک سٹیل پائپ لگنا تھا جس کی لمبائی 136 میٹر اور اس کا وزن 350 ٹن تھا۔ دنیا میں کوئی ایسی کرین نہیں تھی جو اتنے وزنی سٹیل پائپ کو بادلوں کے اوپر تک لے جائے، لیکن یہ کام ہونا بھی لازمی تھا۔ پھر انجینئرز نے فیصلہ کیا کہ اس روڈ کو برج خلیفہ کے اندر ہی بنایا جائے۔ اب باری تھی برج خلیفہ کی صفائی کی۔ کنسٹرکشن کی وجہ سے اس پر دھول جمی ہوئی تھی۔ ورکرز کی مدد سے 24,000 ونڈو پینلز صاف کیے گئے، اور اب بھی ان پینلز کی صفائی ورکرز کی مدد سے ہی کی جاتی ہے۔